بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستان محترم، اللہ رب العزت کا ہم پر بے حد و حساب کرم اور فضل ہے، جس نے ہمیں زندگی کی بے شمار نعمتوں سے، ان گنت نعمتوں سے نوازا ہے۔ اگر ہم ان ساری نعمتوں کا شکر ادا کرنے لگیں تو ان میں سے کوئی ایک نعمت بھی ایسی نہیں ہے، چھوٹی سے چھوٹی نعمت بھی ایسی نہیں ہے جس کا ہم شکر ادا کر سکیں۔ تو یہ ہمارے اوپر اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور فضل ہے۔ اور انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہمارا بہت ہی عزیز اور بہت ہی پیارا وطن پاکستان ہے، جس کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے بے شمار قربانیاں دیں۔ اس کا ہم میں سے ہر شخص کو اچھی طرح ادراک ہے اور ہر شخص کو اچھی طرح اس کا کے متعلق معلوم بھی ہے۔ پاکستان ہم نے کس مقصد کے لیے حاصل کیا تھا، اس سے بھی ہم بے بہرہ نہیں ہیں، بلکہ اچھی طرح واقف ہیں کہ جب پاکستان بنایا جا رہا تھا تو پاکستان کے بچے بچے کی زبان پر، بر صغیر کے مسلمانوں کے بچے بچے کی زبان پر ایک ہی کلمہ تھا، ایک ہی نعرہ تھا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یعنی پاکستان ہر مسلمان اس بات پر بڑا واضح اور کلیئر تھا کہ ہم جو پاکستان بنانے جا رہے ہیں، ہم جو ریاست بنانے جا رہے ہیں، ہم جو ملک حاصل کرنے جا رہے ہیں، اس کا مقصد کوئی اور نہیں ہے۔ اس کا مقصد صرف ایک ہے کہ ہم پاکستان کے اندر جو ہم خطہ زمین کا حاصل کریں گے، اس کے اندر ہم ایک ماڈل اسلامی فلاحی ریاست قائم کریں گے، جس کے اندر بسنے والے ہر شخص کو مساوات حاصل ہوگی، برابری حاصل ہوگی، ہر شخص قانون کے تابع ہوگا، ہر شخص کی زندگی آسان ہوگی، ہر شخص کو یکساں مواقع کام کرنے کے، ترقی کرنے کے، روزگار کمانے کے میسر آئیں گے۔ مگر بدقسمتی سے جو لوگ پاکستان کی مخالفت کرتے رہے تھے، جو پاکستان بنانے والوں میں شامل نہیں تھے بلکہ پاکستان کے بننے کی مخالفت کرنے والے لوگ تھے، بدقسمتی سے پاکستان جو ہی وجود میں آتا ہے 1947 کو، تو اس کے بعد فوراً بعد وہی لوگ پاکستان کے اقتدار کے ایوانوں میں براجما ہو گئے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ برصغیر کے اندر جو لوگ حکمران تھے انگریز کے زمانے میں، جن کو انگریزوں نے مراعات دی ہوئی تھی، اور جو انگریزوں کے پالتو تھے، جو انگریزوں کے ساتھ جن کا بہت مضبوط تعلق تھا، تو انہوں نے بڑی بڑی جاگیروں سے اور بڑے بڑے سرمایوں سے اور ان کو ہر طرح ہیلپ آؤٹ کیا تھا، اور وہ معاشرے کے اوپر بالکل مکمل طور پہ قابض تھے۔ جب پاکستان وجود میں آ گیا تو وہی لوگ بدقسمتی سے پاکستان کے ایوانوں میں گھس گئے، ناجائز طریقے سے، ان نون طریقے سے۔ تو جب وہ گھس گئے تو انہوں نے کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیا اور پاکستان کو بالکل اسی ڈگر پر چلایا جس ڈگر پر وہ ہندوستان کے زمانے میں یا انگریز کے زمانے میں اپنے علاقوں کو چلاتے تھے۔ کوئی نمبردار تھا گاؤں میں، اور کوئی اس کے اوپر ذیلدار تھا، اس کے اوپر سفید پوش تھے، اس کے اوپر ایم این ایز تھے، اس کے اوپر ایم پی ایز تھے، اس کے اوپر منسٹرز تھے۔ تو یہ ایک حکومت کرنے کا اور ایک طریقہ، ایک مضبوط چین جو تھا وہ شروع سے چلا آ رہا تھا، اور وہی چین انہوں نے جب پاکستان بن گیا تو اسی طریقے سے، اسی انداز کے ساتھ اس کو آگے چلانا شروع کر دیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جس مقصد کے لیے پاکستان بنایا گیا تھا، اس مقصد سے پاکستان دور سے دور ہٹتا چلا گیا۔ اور آج تو وہ حالت ہو چکی ہے کہ پاکستان
اسلامی جمہوری اور فلاحی ریاست بننا تو دور کی بات ہے، پاکستان ظلمستان بن چکا ہے۔ پاکستان میں بالکل آج وہی حالت ہو چکی ہے کہ جس کی لاٹھی ہے اس کی بھینس ہے، جس کا زور چلتا ہے وہ جو دل چاہتا ہے کرتا ہے، جس کے ہاتھ میں اقتدار ہے وہ مسلمان ہو کر بھی انسانیت کے درجے سے نیچے گر جاتا ہے۔ اسے بالکل کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ کسی کو مروا رہا ہے، اسے بالکل کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کسی کا روزگار چھین رہا ہے، اسے بالکل کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کسی کی زندگی وہ اجیرن بنا رہا ہے، اسے بالکل کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کسی کا حق کھا رہا ہے، اسے بالکل کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کسی کے ساتھ وہ زیادتی کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے۔ وہ جس طریقے سے اپنے مفاد کو حاصل کرنا چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اور اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ کوئی عدالت پاکستان میں قائم نہیں، کوئی انصاف نام کی کوئی چیز قائم نہیں ہے، کوئی قانون نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ قانون صرف کتابوں میں لکھے گئے چیزوں کا نام ہے، اور وہ صرف کتابوں تک محدود ہے، وہ صرف الماریوں تک محدود ہے۔ اس کے علاوہ پریکٹیکلی اگر ہم دیکھ لیں تو ایک سپاہی، ایک معمولی جو سپاہی ملازم ہے پولیس کا، وہ کسی قانون اور قاعدے کے تحت نیچے نہیں ہے۔ اس کا جو دل چاہتا ہے وہ، جہاں تک اس کا دائرہ اختیار ہے، جہاں تک اس کی نوکری ہے، جہاں تک اس کی سروس ہے، جو وہ دل چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اور اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ اس کے بعد تھانے میں ایس ایچ او چلے جائیں تو ایس ایچ او کو جو دل چاہتا ہے وہ کرتا ہے، جس سے جو سلوک کرنا چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اور وہ خالصتاً وہ کسی قانون کے تابع نہیں ہے۔ اور پاکستان میں کسی جگہ پر بھی کوئی قانون ایگزسٹ نہیں کر رہا۔ جس کے پاس طاقت ہے وہ قانون کو جہاں دل چاہے اٹھا کر پھینک دیتا ہے، اور جہاں دل چاہے اٹھا لیتا ہے۔ قانون صرف طاقتور کی زبان کا نام ہے، صرف طاقتور کے اختیار کا نام ہے، صرف طاقتور کی طاقت کا نام قانون ہے، اور کوئی قانون پاکستان کے اندر ایگزسٹ نہیں کر رہا۔ اگر آپ اس بات کا انالیسز کرنا چاہیں اور اپنے ارد گرد غور سے دیکھیں تو کوئی کام بھی اوپر، فرض کر لیں کہ ایک پولیس مین ہے تو اوپر ایس ایچ او اس کا آفیسر ہے، وہ چاہے تو افسر کی بات مانتا ہے، چاہے تو دو نمبری کے طریقے سے، دغا بازی کے طریقے سے، مکاری کے طریقے سے اپنے افسر کو بھی گیڑا ایسا دیتا ہے کہ وہ دیکھتا کا دیکھتا رہ جاتا ہے، اور وہ پولیس والا سپاہی، عام سپاہی جو ہے وہ اپنے مفاد کو بڑا آسانی سے حاصل کر لیتا ہے۔ اسی طرح ایس ایچ او کو لے لیں، اسی طرح ڈی ایس پی کو لے لیں، اسی طرح اوپر سے اوپر تک، اور یہ صرف ایک محکمے کی حالت نہیں ہے بلکہ یہ تمام محکموں کی حالت ہے، اور اس کو ہر شخص جانتا ہے، اور پوری پاکستانی قوم اس معاشرے کے اندر اس طرز زندگی کے ساتھ ایسا لگتا ہے جیسے کمپرومائز کر چکی ہے۔ کوئی جائز کام، کوئی ناجائز کام آپ کا بغیر رشوت کے، بغیر پیسے کے، بغیر سفارش کے بالکل نہیں ہوتا۔ تو یہ آج یعنی ہم پاکستان ایک ایسی ریاست بن چکی ہے جس میں نہ اسلام نام کی کوئی چیز ہے، نہ فلاح نام کی کوئی چیز ہے، اور نہ ہی ریاست نام کی کوئی چیز ہے۔ آج ریاست بھی اپنے ناجائز دھندوں میں لگی ہوئی ہے۔ آج جو ریاستی ادارے ہیں وہ بھی اینٹی پاکستان رول ادا کر رہے ہیں، اینٹی نیشن رول ادا کر رہے ہیں۔ تو ایسی صورتحال کے اندر پھر ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں سوچنا ہے، ہمیں صرف سوچنا ہے، اور سوچ کر فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے آنے والا جو وقت ہے کیا اسی ایمرجنسی میں اور انہی حالات میں گزارنا ہے، یا اس کے اندر کچھ بہتری لانی ہے۔ اگر بہتری لانی ہے تو پاکستان کے ہر فرد کو، پاکستان کی قوم کے ہر شخص کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا۔ اور اپنا کردار کیا ہے کہ اپنے حصے کا، نیکی کا، اور اس پاکستان کو بہتر بنانے کی جو سٹرگل ہے، جو جدوجہد ہے، اس کے اندر شامل ہونا ہوگا۔ اگر ہم اپنے حصے کا رول ادا نہیں کریں گے تو پاکستان کی قوم اور پاکستان کا ملک
مزید ابتری کی طرف اور مزید تباہی اور بربادی کی طرف جائے گا۔ اور اگر ہم اپنا رول ادا کریں اور سب سے پہلے اپنے کریکٹرسٹک کو اور اپنے کردار کا جائزہ اور لیں اور تجزیہ کریں تو ہمیں بہت اچھی طرح سمجھ آ جائے گی کہ میں اپنا رول کہاں تک ادا کر رہا ہوں اور کہاں تک ادا نہیں کر رہا۔ تو اس ویڈیو کے ذریعے سے میں آپ کو میسج دینا چاہتا ہوں کہ آئیے رک کر ہم اپنا احتساب خود کریں اور دیکھیں کہ کیا میں پاکستان کو ایک اسلامی فلاحی ریاست بنانے میں اپنا رول اپنا کردار ادا کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا۔ اگر کر رہا ہوں تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر نہیں کر رہا تو کیوں نہیں کر رہا، اور وہ کیوں کا جواب صرف اور صرف میرے متعلق میرے ہی پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ تو مجھے سوچنا ہے کہ میں کیوں نہیں کر رہا، اور کیوں کا جواب سوچ کر میں نے اس کا حل یہ پیش کرنا ہے کہ میں نے اس کام کو کرنے کا آغاز کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔